مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ سے مختلف شعبوں سے وابستہ اہم ترین شخصیات سے روبرو کرانے، ان کے تاثرات، ان کے خیالات، وہ چاہے سیاسی ہوں، سماجی ہوں، فلاحی ہوں، امدادی ہوں، آپ تک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ تفصیلات ملیں، ہمیں کچھ نالج گین ہو، اور جو بھی ممکن ہو سکتا ہے جس فیلڈ میں بھی۔ ایسی ایک اہم ترین شخصیت اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور وہ ہیں جناب محمد سلیمان صاحب۔ یہ انڈین نیشنل لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے فاؤنڈر ممبر ہیں، اور ملی کونسل کی بھی ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ مجلس مشاورت کے بھی ممبر ہیں۔ اور آپ جان کر کے حیرت ہوگی کہ گزشتہ کئی سالوں سے سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک متحرک ہیں۔ بنگلور آمد ہوئی تھی تو سوچا کہ بنگلور کی آمد کا مقصد اور اس وقت جو حالات ہیں مسلمانوں کے بھارت میں، جو اپنی زندگی کے 40-50 سالہ اسی سیاسی زندگی میں دیے ہوں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ کا استقبال ہے، آپ نے تکلیف اٹھائی، تشریف لائے یہاں تک۔ سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ جو اہم ترین ملی تنظیمیں مانی جاتی ہیں، ان کی بنیادی اراکین میں شامل ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے ان تنظیموں کی؟ جو الزامات اٹھتے ہیں، کیا وہ اپنے مقصد پر کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تنظیموں کے مقاصد اور ان کے کارگزاری کا سوال ہے، وہ تو ملت کو جائزہ لینا ہے۔ ملت ہی بتائے گی کہ وہ کہاں تک اپنے مقصد میں، اپنے کارگزاری میں کامیاب ہیں، ناکام ہیں۔ لیکن جو ملک کے حالات ہیں اور ملک کا جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، جو نظریہ رکھتے ہیں اس ملک کو جس طرف لے جانے کا، وہ ملی جماعتوں کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ملی جماعتوں کو فنا کر دینا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمانوں میں جو بھی ملی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہوں، مدارس ہوں، یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو شریعت تحفظ شریعت کے لیے تشکیل پائے، ان سب کو وہ نشانے پر لیے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں میں کوئی کریڈیبلٹی باقی نہ بچے۔ مسلمانوں میں نئی نسل میں ہر ملی جماعت، ہر بزرگ اور شخصیت یا ہمارے جو دینی شخصیات ہیں، علماء ہیں، ان کو نوجوان شک کی نگاہ سے دیکھے، یا ان کو ناکام محسوس، ان کے بارے میں ناکامی کا ایک احساس پیدا ان کے اندر۔ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کا ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ چونکہ 80s میں جب مسلم پرسنل لا بورڈ کے ملی کونسل کے سیکرٹری جنرل ہمارے مولانا مجاہد اسلام قاسمی رحمۃ اللہ تھے، اور اس کے بعد وہ پرسنل بورڈ کے ممبر بھی رہے، اس وقت ناگپور سے تہذیبی قومیت کا ایک فریز کوائن کیا گیا، تہذیبی قومیت، کلچرل نیشنلزم۔ اچھا، ہاں۔ تو اس وقت ملت نے اور ملک نے سیریسلی نہیں لیا تھا کہ یہ کلچرل نیشنلزم کیا ہے۔ اچھا۔ لیکن دھیرے دھیرے بلی جھولے کے باہر آتی گئی، آ گئی، اور ابھی سمجھ میں آیا کہ خاص عقیدے کو، خاص کلچر کو، خاص طریقۂ زندگی کو، طرز زندگی کو وہ اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو دستور ہند میں، پریمبل میں، اس کی پرستاونا میں، اسٹرکچر میں دیا ہوا ہے کہ ہر اکائی، جو سماجی اکائی ہے یا مذہبی اکائی ہے، لسانی اکائی ہے، علاقائی اکائی ہے، ان سب کے عقائد و تہذیب کی حفاظت کرنا، یہ دستور نے آرٹیکل 19 میں، دفعہ 19 میں پہلے اعلانیہ کے طور پر رکھ چھوڑا ہے، اور اس کو بدلا بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن اقتدار میں جب آتی ہے کوئی پارٹی، کوئی نظریہ خاص آتا ہے اقتدار میں، تو ظاہر ہے وہ دستور کی بنیادوں کو اوپر دھیرے دھیرے کمزور کر کے، اور جو لوگ دستوری بنیادوں یا دستوری ضمانتوں کو نافذ کرنا یا اس کے لیے اصرار کرنا چاہتے ہیں، ان کو نشانے پہ لیتے ہیں۔ تو اس وقت خاص طور پر
ملی جماعتیں، ملی شخصیات یا وہ عقائد جو برہمنیکل عقائد سے اتفاق نہیں رکھتے، یعنی جنہیں وہ ہندو کہتے ہیں، ہندو فولڈ میں شامل کرتے ہیں، ان کو بھی نشانے میں رکھے۔ آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا کہ ابھی دہلی میں 2 مہینہ پہلے گوتم صاحب، ڈاکٹر گوتم جو وہاں کے منسٹر تھے، انہوں نے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی وہ 22 پرتجھائیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم ان دیوی دیوتاؤں کو، رام کرشن ان کو نہیں مانیں گے، ان کو نہیں پوجیں گے، پرتجھاؤں میں شامل ہے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور یہ بھی شامل ہے۔ اس بات کو لے کر بڑا ہنگامہ مچا اور اروند کیجریوال کو برہمنیکل کل کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا اور اس منسٹر سے استعفا لے لیا، لیکن وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد راجندر پرساد جو بہار کے منسٹر ہیں، وہ آج بھی منسٹر ہیں، انہوں نے مسئلہ اٹھایا کہ ہمارے طبقے OBC طبقے کے خلاف مذہبی کتابوں میں برہمنوں نے ایسا لکھ رکھا۔ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو ایشو میں نہیں بناتے، بحث پہ بھی نہیں آتے ہم، لیکن یہ لگتا ہے کہ اس کلچرل نیشنلزم کی لغار کے خلاف صرف ہم نہیں ہیں، ملک کی تمام اکائیاں کھڑی ہو رہی ہیں۔ آپ کے کرناٹکا میں ہمارے بھائی لنگایت پائے جاتے ہیں، بہت سی لنگایت کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے، مورتی نہیں پوجتے، اور 60 سال 65 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ڈسٹنکٹ کمیونٹی کا درجہ ملے، ہندو کمیونٹی میں شامل نہ مانا جائے۔ لڑتے رہے اور کانگریس کی آخری وزارت نے کیبنٹ میں فیصلہ بھی کیا کہ ہمیں ڈسٹنکٹ کمیونٹی مان لیا جائے، لیکن تب تک مودی جی کی سرکار آ گئی تھی مرکز میں۔ جب کانگریس سافٹ ہندوتو والی سرکار نے اس کو قبول نہیں کیا تو ظاہر نریندر مودی کی جو ہارڈ ہندوتو والی کیسے قبول کرتی؟ تو یہ ایک تصادم ہے۔ نیشنل کلچرل نیشنلزم کے تھوپنے سے کلچرل ایک کنفرنٹیشن ہے ملک میں۔ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک 80% عوام کا ہے۔ 20% لوگ اپنے کلچر کو ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں، 80% عوام پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ بتدریج 80% عوام بیدار ہو رہی ہے کہ یہ تو دستور کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہماری پہچان کو مٹانا چاہتے ہیں، ہمارے وجود کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی 22 پرتجھاؤں کے کنسپٹ کو ہٹا دیا جائے تو امبیڈکرائز کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، امبیڈکرائز رہتے ہی نہیں، پھر ان کا ریزسٹنس ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا احساس صرف ہم کو نہیں ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جتنا یہ زہر پھیلا رہے ہیں، زہر کا اینٹیڈوٹ بھی وہ فطری انداز میں ابھر کر آ رہا ہے۔ تو حالانکہ کچھ بظاہر مایوس کن حالات نظر آتے ہیں، لیکن میں تو مایوس نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں نئی راہیں کھلیں گی، اس سے نئی راہیں کھلیں گی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی مایوس کفر ہے ہمارے لیے، ہمیں مایوس ہونا بھی نہیں ہے، بس صرف تھوڑی سی کوشش کرنا ہے، اور یہ زمین بہت زرخیز ہے۔ اچھا، آپ سیاست میں تھے اور الیکشن بھی لڑے ہیں، کیا آپ کا ماضی رہا ہے الیکشن اور اس سیاست میں؟ دیکھیے، میں سیاست کو بھی عبادت سمجھتا ہوں، اور سیاست کے ذریعے عبادت کا اور ملی اور فلاحی کاموں کا بڑا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر میں علی گیرین ہوں، علی گڑھ سے فارغ ہوا، علامہ سر سید احمد خان صاحب نے ایک ادارہ بنایا اینگلو عربک کالج کے نام سے، اور 20 سال لگے رہے، پیسہ مانگے، اس رئیس کے یہاں جانا، اس رئیس کے یہاں جانا، کوشش کرتے رہے، تب جا کے وہ یونیورسٹی بنی، وہ نشانے پر ہے۔ اس کے مقابلے میں کیرلا، جب ہم سرکار میں تھے کیرلا میں، تو کیرلا کے سرکار میں ہمارے تعلیمی انڈین نیشنل نہیں تھی، مسلم لیگ میں تھا، میں 35 سال مسلم لیگ میں تھا۔ مسلم لیگ کے وزیر تعلیم نے عربک یونیورسٹی کی سنگ بنیاد ڈالی، اور ایک ہی قلم سے بقلم خود 4000 کروڑ کا فنڈ سینکشن کر دیا۔ تو پولیٹیکل پاور کے ذریعے ہم بڑا کام کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہمارے ریسورسز میں حصہ ہے ہمارا، متناسب حصہ ہے ہمارا، ہم GST دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، روڈ ٹیکس دیتے ہیں، ہاؤس ٹیکس دیتے ہیں، واٹر ٹیکس دیتے ہیں، سارے ٹیکسیشن میں ہمارا 20% کا حصہ ہے۔ تو اس حصے کو ہم پولیٹیکل فارمولیشن کے ذریعے سیاسی طاقت حاصل کر کے جس طرح اپنا حصہ لے سکتے ہیں، وہ صرف سماجی کام سے نہیں لے سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں سیاست اگر پرہیزگاری کے ساتھ کی جائے، خدمت کے جذبے سے کی جائے، ذات کے لیے نہ کی جائے، تو یہ خدمت کرنے کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے،
بہت ہی مؤثر پلیٹ فارم ہے. آپ کو لگتا ہے اتنے اب تک جتنے بھی مسلم لیڈران آئے اس میں کوئی صرف جو ہے ذات کے بجائے ذات کو چھوڑ کر کے قوم کی بھی خدمت کیا؟ ہاں, میرا اتفاق سے ایسے لوگوں سے معاملہ رہا. ہاں, کون کون ہوں گے اس میں؟ میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے میرا ساتھ ہوا قائد ملت محمد اسماعیل صاحب سے. قائد ملت محمد اسماعیل صاحب پیدا تو ہوئے چنئی میں. اس زمانے میں مدراس پریسیڈنسی تھا, کیرلا اور تمل ناڈو الگ الگ نہیں تھے. اچھا. 52 کے الیکشن میں, 57 کے الیکشن میں وہ کیرلا کے حصے سے چن کر آتے تھے, منتخب ہو کر آتے تھے. لیکن پارلیمنٹ میں کیا کرتے تھے, پورے ملک کے مسلمانوں کی بات کرتے تھے. ان کے گھر میں گیا ہوں 71 میں ایز اے اسٹوڈنٹ. میں چلا گیا, کرامپیٹ جگہ نام ہے ان کا, چنئی سے بہت قریب ہے, پہلے مدراس کہتے تھے چنئی کو. میں گیا تو دیکھا ان کے گھر کا فرش بھی سیمنٹڈ نہیں تھا. جو شخص 42 سے ایم پی لگاتار ہوتا حیات, اس کے گھر میں پلاسٹر نہیں تھا اس کے صحن میں, اور 2 کرسیاں پڑی تھی, ایسی شاندار کرسیاں بھی نہیں تھی, اور ایک ٹوٹی پھوٹی پرانی میز تھی. میں ان کے پاس ملا, دیکھا, لیکن وہ قائد ملت کا خطاب دیا. آج بھی جو تمل ناڈو میں کوئی وزیر اعلیٰ حلف لیتا ہے تو ان کی مزار میں جا کے حاضری دیتا ہے. اس کے معنی انہوں نے کچھ کیا ہے, ایک بات. دوسری بات, تمل اسٹیٹ بنانے کے لیے انادورائی کی قیادت میں بغاوت پوتر آیا تھا, لیکن قائد ملت سمجھتے تھے کہ اس سے نقصان ہوگا تمل عوام کا, ملٹری آپریٹ کرے گی. انہوں نے انادورائی سے بات کی کہ بھائی تم پولیٹکس میں آؤ, ہم مل کر تمہیں یہاں کا حکمراں بنا دیتے ہیں, چیف منسٹر بنے تمل ناڈو کا حکمراں. وہ تاحیات انادورائی حکمراں رہے اور قائد ملت کو عزت وقار کی نگاہ سے دیکھتے رہے. صحیح بات. تو ایسے لوگ ساتھ میں نے کام کرنے میں 23 سال ان کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد مولانا ہمارے ابراہیم سلیمان سیٹھ کے ساتھ میں نے 35 سال کام کیا. ابراہیم سلیمان سیٹھ نے مکان نہیں بنایا, 36 سال ایم پی رہنے کے بعد ایک پلاٹ نہیں لیا, دلی میں سرکاری گاڑی نہیں تھی. ہم کبھی ان کے ساتھ پارلیمنٹ جاتے تھے تو 8 آنے کا ٹکٹ لے کر سرکاری گاڑی میں جاتے تھے. پارلیمنٹرین کے گھر آتی گاڑی لے جاتی, 8 آنے کا ٹکٹ اس زمانے میں پڑتا تھا. ہم دونوں کا 1 روپے کا ٹکٹ پڑتا تھا, پارلیمنٹ گیٹ پہ اتارتی تھی. گاڑی نہیں تھی, پلاٹ نہیں لیا, پراپرٹی نہیں بنائی. آج ایسا کوئی لیڈر نظر آتا ہے آپ کو؟ تلاش کیا جائے تو ملیں گے, ابھی بھی صرف ہم تلاش نہیں کر رہے ہیں. ہمارا ایم پی, ہمارا منسٹر ہے کیرلا سے, کل آئے گا, آپ سے ملاقات کرائیں گے, احمد دیور کوول. اچھا. پوری زندگی کاروبار کیا, پالیٹکس کیا, ابھی منسٹر ہے. آپ اس کی سادگی دیکھیں گے, اس کے گھر کی سادگی دیکھیں گے. ہم دونوں گئے تھے احمد آباد, اڈانی بڑی کوشش کی کہ ان کے مہمان رہے. لوگوں نے کہا بالکل نہیں, ہم سرکاری قیام گاہ میں ٹھہریں گے. اچھا. اور سرکاری مہمان رہیں گے, ہم آپ کے مہمان, آپ کے کمفرٹ فارم ہاؤس میں نہیں آئیں گے. اچھا. ایسے لوگ ہیں بھی, پورے ملک میں پائے جاتے ہیں. ہمارے ایک ایم ایل اے ہے عالم بدی اعظمی, پورے لگاتار 7ویں مرتبہ ایم ایل اے ہوا ہے. اچھا. اس کا پرانا وہی مکان ہے, پرانی جیپ ہے, ٹوٹ جاتی ہے, بنواتا ہے, دھڑواتا ہے, وہی چلاتا ہے. اکثریت, لیکن اکثریت تو اچھے لوگوں کی کبھی نہیں رہی ہے, قلت ہی رہی ہے. کثرت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ کبھی بھی پائے گئے ہوں. وہ الگ بات ہے کہ جب مارکا ہوا ہے تو قلیل تعداد میں رہنے والے غالب. آپ کو سیاست میں اتنا ایکسپیرینس ہے, کوئی اچھی سیکولر پارٹی پکڑ لیتے. انڈین نیشنل لیگ کیا ہے؟ سیکولر پارٹی ہے. کیا کوئی مسلمان سیاست کرے اور نیشنل لیگ بنا کے کرے تو سیکولر پارٹی نہیں ہوگی. اگر سیکولر پارٹی ہماری نہیں ہوتی تو ایل ڈی ایف کے ساتھ ہم پاور میں نہیں ہوتے آج. اچھا. سی پی ایم سی پی آئی تو نام کی کوئی مذہبی جماعت ہو تو نہیں لیتے ہیں. انڈین نیشنل لیگ کو انہوں نے لیا, پہلی مرتبہ کامیاب ہوتے ہی ہمیں کیبنٹ میں 4 پورٹ فولیو کے ساتھ منسٹر بنایا. اس کے معنی وی آر ایکسیپٹیبل, ہم سیکولر ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ کسی دھوتی والے کی تابعداری کریے اور جے جے کار لگائیے, سونیا کی لگائیے, کبھی گاوڑا کی لگائیے, تو یہ تو ہمارے بس کا نہیں ہے, یہ تو ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ہم جانتے ہیں سیاسی سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں قوم و ملت, اسی لیے نکلے ہیں. اسی لیے 24 ابھی کل ہم بنگال میں تھے, شام کو پہنچے, صبح کی فلائٹ سے ادھر آ گئے, آج یہاں رہیں گے, لوٹیں گے, اس کے بعد مہاراشٹر جائیں گے, 26 کو دلی میں رہیں گے. تو یہی زندگی کا مقصد ہے کہ سیاسی بیداری, سیاسی فکر پیدا کی جائے اور مسلمانوں کو خاص طور پر اور دیگر اقلیتوں کو احساس دلایا جائے کہ دس کنٹری از دا کنٹری آف دا مائنارٹیز. یہ اقلیتوں کا ملک ہے.
1100 डिनोमिनेशंस हैं, समाजी इकाइयाँ जिनका ये मुल्क है। ये 15% लोग अपनी तहजीब को, अपने तमद्दुन को, अपने बदअकीदे को थोपना चाहते हैं। इसका एहसास पैदा हो जाए, इंशाअल्लाह ये नागपुर से जो चला रहे हैं वो नागपुर में सिमट जाएंगे। लेकिन वो तो अयोध्या जाने की तैयारी में है, 100 एकड़ जमीन भी देख लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वापस ले लेंगे। भाई देखिए, ये तो इक़्तिदार का खेल है, इट्स अ गेम ऑफ पावर। आज वो है 15%, 85% को हम जिस दिन अपने साथ राजी कर लेंगे। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ, 84 में जब हमारे पंजाबी भाइयों पर जुल्म हुआ तो हम लोग मुस्लिम लीग में उस जमाने में था, बनात वाला साहब MP थे। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने खत लिखा कि पंजाब में कौन कौन सी मस्जिदें आप वाजियाब कर सकते हैं, आबाद कर सकते हैं, नमाजी दे सकते हैं, हम सब मस्जिदें खाली कराएंगे। 2 दर्जन मस्जिदें खाली कराई, मुख्तसर, जालंधर, मैं खुद बनात वाला के साथ गया। 10 नमाजी हो, मस्जिद खाली हुई। वो अस्तबल बने हुए थे, इसलिए कि हालात देखकर वोट बदली। जालिमों ने उन पर जुल्म किया, उन्हें एहसास हुआ कि तौहीद परस्ती हमारे सही दोस्त हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं। तौहीद के घर को उन्होंने, अल्लाह के घर को उन्होंने आज़ाद करने का फैसला ले लिया। आज अगर पंजाब जाइए, उसके बाद मुझे बुलाया वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने और जत्थेदार ने बुलाया अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में। मैं पूरा पंजाब गया, 20 दिन घूमा उनके साथ। मैंने देखा जो भाईचारा पैदा हुआ है हालात के जैसे, हमारी उसमें कोई कारकर्दगी नहीं थी। जालिम के जुल्म से अल्लाह ने दिलों में डाल दी बात। आज भी हालात ऐसे हैं। मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, यूपी में रहता हूँ। हमारे यहाँ बाबा योगी आदित्यनाथ जो बाबा है, अकल से भी बाबा है, वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उसके खिलाफ एक जहन बन रहा है। जमीन तैयार हो रही है। हाँ, रिस्क है, खतरा। देखिए, पुरखतर सियासत तो पुरखतर वादी होती है। जी। अगर आप पुरखतर वादी में नहीं गुजरना चाहते, कंफर्ट जोन में रहना चाहते, तो कारोबार कीजिए, घर में बैठे रहिए, लेकिन ये छिल जाएगा, सब बचेगा नहीं, कोई कारोबार बचेगा नहीं। आप किसी अच्छे कारोबारी से तमिल यहाँ पर बंगलोर में बात कीजिएगा तो उससे अंदाजा होगा कि अभी तो बीजेपी की बहुत मजबूत सरकार नहीं है। कर्नाटक में है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं है जितनी यूपी में है, जितनी हरियाणा में है। अल्लाह न करे वो दिन आए। अभी होशियार हो जाना चाहिए, न माल बचेगा, न जमीन जायदाद बचेगी। आजमाइश का वक्त है, लिहाजा इससे पहले कि हम पर आजमाइश का मामला आ जाए, हमें अपनी जिम्मेदारियां, कौमी जिम्मेदारी, मैं इसे कौमी जिम्मेदारी कहता हूँ, इसे पूरी करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कि मुल्क में अगर दस्तूर नहीं रहेगा तो ये जो ऑपरेटर्स है बराबर के अख्तियारात देने का, इंसाफ देने का, वही खत्म हो जाएगा। और यही उनकी पूरी कोशिश है। तो बेंगलुरु आने का मकसद आपका कोई खास? बेंगलोर आने का मकसद ये है कि कर्नाटका स्टेट की कमेटी हमारी काम कर रही है, कुछ कमज़ोर है तो कुछ और लोगों को तो जो कराना है, कल उसकी मीटिंग है 5 बजे। फिर हमारे जो मलयाली बोलने वाले यहाँ लोग हैं, वो नेशनल लीग से जुड़े हुए लोग, तो गैर सियासी एक हमारी तंजीम है जिसको IMCC कहते हैं। अच्छा। तो IMCC के लोगों ने बुलाया है, हमारे वजीर को भी और मुझे भी बुलाया है, ताकि तो एक मुश्तरका तौर पर आप लोग काम करना चाहिए। कल प्रोग्राम है ताकि ये पैगाम पहुँचे, हर एक के पास जाए और उसके बाद लोग जुड़े, अपनी पार्टी से जुड़े इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत ही अपने जो सियासी आप किए हैं। वक्त लंबा हो रहा है, बसूरत दीगर जो है हम आपसे और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, इसलिए कि वक्त लंबा होता है तो नाजरीन भी नहीं देखते इंशाअल्लाह। मुझे आप इजाज़त। नाज़रीन गिरामी, ये हैं कि किस तरह से जो है जब आप सियासत को इबादत मान करके और लोगों की खिदमत मान करके जाते हैं तो लोग ऐसे भी मुसलमान लीडरान या सियासी लीडरान पाए गए हैं जो कई साल MP होने के बावजूद उनके घर में ना प्लास्टर बिछा, ना सीमेंट की ज़मीन बिछाई गई थी। ऐसे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनको खोजने की ज़रूरत है, ऐसी खिदमत की जा सकती है। यही आज का हमारा पैगाम है। मुझे और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जो इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। आता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،